السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج فیڈرل کا جو حال ہی میں فرسٹ اینول 2024 کا پیپر ہوا ہے اردو کا، اس کی معروضی تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ معروضی میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں تاکہ آئندہ سال بھی ہمارے یہ کام آ سکیں۔ تو یہ پیپر دیکھتے ہیں کہ ہمارا 20 نمبر کا جو معروضی ہے وہ کیسے آیا ہے۔ تو پہلا جو میں اسٹیٹمنٹ بھی ساتھ بولتا ہوں اور آپشن بھی، پہلے درست آپشن بولوں گا اور باقی جو غلط آپشن ہوں گے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا، پہلا ہمارا سوال ہے مطلب کی بنیادی پہچان کیا ہے۔ اس کا آپشن ہے پہلا شعر تخلص کا استعمال، آخری شعر تلمیح کا استعمال۔ اس کا درست آپشن کیا ہے؟ پہلا شعر، مطلب کی بنیادی پہچان ہوتی ہے۔ اگلے تینوں آپشن جو ہے نا، تخلص کے استعمال وہ تو شاعر نام استعمال کرتا ہے اس کو تخلص بولتے ہیں، اور آخری شعر مقطع ہوتا ہے، اور تلمیح وہ ہوتا ہے جس میں کوئی قصہ کہانی واقعہ بیان کیا گیا ہو۔ یعنی جو غلط آپشن ہے ان کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں نا، تاکہ آگے اگر ان میں سے کوئی چیز آئے تو وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ طے لگانا، خط لکھنا قواعد کی روح سے کس کی مثالیں ہیں؟ اب دیکھو، لگانا آیا لفظ ہو اور لکھنا آیا نون الفنا جس کے اینڈ پر آئے، تو یہ کیا آ رہا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں کہ جس کے آخر میں نون الفنا ہے اس کو مصدر بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے آپشن ہے مرکب عطفی، فعل ناقص، مرکب اضافی اور مرکب مصادر۔ اب یہ دیکھو، جس میں مصدر کا لفظ آ گیا، مصدر کی جمع مصادر ہوتا ہے، تو یہ والا آپشن درست ہے۔ مرکب اضافی درست نہیں ہے، کیونکہ مرکب اضافی تو وہ ہوتا ہے جس کے بیچ میں کاکے کیا ہے، اور ناقص زمانے کو جو ظاہر کرتا ہے، جیسے ہے حال کے لیے لگتا ہے، تھا تھے تھی ماضی کے لیے لگتا ہے، اور گاگے کی حال کے لیے لگتا ہے۔ اسی طرح مرکب عطفی بھی نہیں ہے، کیونکہ مرکب عطفی جو ہوتا ہے وہ واو کے ذریعے دو لفظوں کو ملایا جاتا ہے۔ تیسرے سوال پہ آتے ہیں، قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ تو بالکل آسان ہے۔ نمبر 1 مصدر، ردیف، مشترک، مشتق۔ تو یہ کون سا درست ہے؟ ردیف، قافیہ کے بعد ردیف آتا ہے۔ گور سکندر کس کی مثال ہے؟ کون سی صنعت ہے؟ گور کہتے ہیں قبر کو، اور سکندر بادشاہ کا نام ہے۔ تو کسی بادشاہ کی طرف اگر اشارہ کیا جائے، کوئی قصہ کہانی قرآنی آیت یا کسی بادشاہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ صنعت تلمیح۔ اس کا درست جو آپشن ہے وہ تلمیح ہے۔ آگے تضمین، تضاد اور تکرار دیا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تکرار وہ ہوتا ہے، ابھی اس کے آگے آپشن تکرار بھی آ رہا ہے جس میں لفظ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ تضاد آپشن دیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تضاد بھی آگے آپشن آ رہا ہے۔ تضاد وہ ہوتا ہے جس میں لفظ ایک دوسرے کے الٹ استعمال ہو، اور تضمین وہ ہوتا ہے جس میں شاعر کسی دوسرے کا کلام اپنی شاعری میں لائے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ آگے 5واں ہمارا سوال ہو، داخلہ فارم احتیاط سے پر کریں۔ اس جملے میں متعلق فعل کیا ہے؟ یعنی فعل کے متعلق کون سی بات کی گئی ہے؟ فارم احتیاط سے پر کریں داخلہ، تو احتیاط سے جو لفظ ہے وہ فعل کے متعلق بات کی گئی ہے، احتیاط سے آپشن درست ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا حقیقی کی بجائے مجازی استعمال کیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ روزمرہ، قافیہ، ردیف، محاورہ۔ اس کا درست آپشن ہے محاورہ۔ قافیہ اور ردیف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قافیہ جس کی آواز ایک جیسی ہو، اور ردیف جو کہ توں دہرایا جائے، یعنی ردیف قافیہ کے بعد آتا ہے، یہ وہ نہیں۔ اس کا درست آپشن ہے محاورہ۔ رشتہ داروں کو لکھے ہوئے خطوط کیا کہلاتے ہیں؟ ایک رسمی خطوط ہوتے ہیں اور ایک غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں۔ رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو ہم کسی ڈپارٹ کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جیسے پرنسپل ہو گیا، یا ہم ڈسٹرکٹ آفیسر کو کوئی لکھ سکتے ہیں، تو وہ ہمارے ہوتے ہیں رسمی خطوط۔ اور غیر رسمی خطوط ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جو ہم خط لکھتے ہیں وہ غیر رسمی ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کو لکھے گئے خطوط کیا کہلاتے ہیں؟ غیر رسمی کہلاتے ہیں۔ اگلا ہمارا 8واں ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب آپ یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلے مصرے میں گویا کہ ہم سے کوئی چیز پوچھی گئی ہے، کوئی سوال کیا گیا ہے، اسی سوال کا جواب دوسرے مصرے میں دیا گیا ہے۔ تو یہ کون سی صنعت ہے؟ تکرار۔ تکرار کا ابھی ہم نے اوپر تذکرہ کیا کہ جس میں لفظ بار بار آئے، تو اس میں کوئی تکرار کی بات نہیں ہوئی۔ اچھا جی، صنعت تضمین۔ تضمین کی بھی ابھی ہم نے اوپر بات کی کہ کسی دوسرے شاعر کے کلام کو اپنے کلام میں لانا، جو انورٹڈ کاماز میں لکھا جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آیا ہے صنعت لف و نشر۔ صنعت لف و نشر اس کا درست آپشن ہے۔ لف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا، اور نشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کھولنا، یعنی جو پہلا مصرع ہمارا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، اب اس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دنیا کون سی اور وہ، اس کا جواب یعنی یہ کیا کیا گیا پہلے مصرے میں لف کیا گیا ہے اور اسی کو دوسرے مصرے میں نشر یعنی کھول دیا گیا ہے، تو لف و نشر ٹھیک ہے۔ اکرم کے ہاتھ سے قلم گر پڑا، اس جملے میں معاون فعل کون سا ہے؟ قلم، گر، پڑا، اکرم۔ تو جب بھی ہمارے پاس دو فعل اکٹھے آتے ہیں جیسے گر پڑا، گرنا بھی فعل ہے اور پڑھنا بھی فعل ہے، تو جو بعد میں ہمارا آتا ہے نا فعل، جیسے اس میں بعد میں کون سا آ رہا ہے؟ پڑھا، تو یہ والا امدادی فعل ہے، اور جو اس سے پہلے آیا ہے گر وہ کون سا فعل ہے بھلا؟ وہ ہمارا اصل فعل ہے، اور دوسرے کو معاون فعل بھی کہتے ہیں اور امدادی فعل بھی کہتے ہیں۔ اچھا 10واں آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے جوانی 4 دن کی ہے، یہ جملہ کون سا ہے بھائی؟ اس کے آپشن ہے مجاز مرسل، کنایا، استعارہ، تشبیہ۔ علم بیان کی چاروں قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تشبیہ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دیا جائے تو اس کو تشبیہ بولتے ہیں، اور حقیقی اور مجازی معنوں کے بیچ میں اگر تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے، اور کنایا کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی بات کرنا کہ جس کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو جلدی۔ اور چوتھا ہمارے پاس مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم اس جملے میں پائی جاتی ہے، یہ جو اس نے کہا نا جوانی 4 دن کی ہے، تو اس کا درست آپشن کون سا ہے؟ مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جز بول کے کل مراد لیا گیا، یعنی بولا 4 دن ہے لیکن 4 دن سے مراد انسان کی ٹوٹل زندگی ہے، تو یہ مجاز مرسل کی مثال ہے۔ اچھا اگلا ہمارے پاس ہے لفظ ڈرامہ کے کیا معنی ہے؟ یہ تو ہم انگریزی میں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اردو میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ ڈرامے کا مطلب ہوتا ہے کچھ کر کے دکھانا۔ اس کے باقی آپشن ضرورت ہی نہیں بتانے کی، ڈرامے کا مطلب ہے کچھ کر کے دکھانا، یعنی سٹیج پر کچھ پرفارم کرنا ڈرامہ ہے۔ اچھا اگلا ہمارے پاس سوال ہے صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگاہ آتشی رخ سر کھلا۔ اب اس کے آپشن ہے استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، تشبیہ۔ ان کی بھی ہم ڈیفینیشن پہلے باری باری سب کی کر چکے ہیں۔ اس کا درست آپشن کون سا ہے؟ کنایا، یعنی اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات کی جاتی ہے۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے چھپی بات کرنا۔ کنایا کی بھی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، کنایا قریب اور کنایا بعید، تو یہ کنایا ہے۔ اچھا آگے ہم چلتے ہیں اگلے آپشن پر۔ اگلا ہمارا ہے واوین میں لکھا گیا مصرع کس صنعت کی مثال ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے کہ جب شاعر اپنے کلام کے اندر کسی دوسرے شاعر کا کلام ڈالتا ہے نا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جو واوین میں لکھا جاتا ہے، اسی لیے ادھر آیا کہ واوین میں لکھا گیا، تو واوین میں جو لکھا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ صنعت تضمین۔ یہ تلمیح، لف و نشر اور تکرار یہ پہلے ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے۔ درشدہ الفاظ میں سے سیلنگ الفاظ کی نشاندہی کی، یہ سیلنگ الفاظ ہوتے ہیں کچھ وضعی خاص الفاظ وضع ہم کر لیتے ہیں، جیسے عام لفظ لوٹا ہے نا جو ٹائلٹ میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو جب ہم وضعی طور پر استعمال کرتے ہیں تو جو بندہ سیاسی پارٹیاں بار بار چینج کرے، کبھی ایک سیاسی پارٹی میں گیا کبھی دوسری میں گیا، تو بار بار سیاسی پارٹی جو چینج کرتا ہے اس کو بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ لوٹا۔ تو یہ ان کو بولتے ہیں سیلنگ الفاظ۔ تو یہ کون سی اس میں آپشن آیا ہے؟ بس، فلائنگ کوچ، گاڑی اور ٹرک۔ اس کا درست آپشن کون سا ہے؟ فلائنگ کوچ۔ اچھا اگلا ہمارے پاس ہے ماں نے کہا میری گڑیا آ گئی ہے۔ اب یہ تشبیہ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ حرف تشبیہ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر تشبیہ کا تعلق ہو اور حقیقی لفظوں کو مجازی میں چینج کیا جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ استعارہ۔ اس کا درست آپشن ہے استعارہ۔ اچھا ماں نے کہا میری گڑیا آ گئی ہے، یہ استعارہ ہے، اس میں تشبیہ، مجاز مرسل اور کنایا دیا گیا، لیکن درست آپشن ہے استعارہ۔ ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، یہ مصرع کس کی مثال ہے؟ اس کی بات ہو چکی ہے۔ ذرہ ذرہ 2 بار لفظ آیا نا، تو جب کوئی لفظ بار بار رپیٹ ہو تو وہ کس کی مثال ہوتی ہے؟ صنعت تکرار۔ تکرار کا مطلب کوئی لفظ بار بار آئے۔ اس کے اندر تضاد، میرت النظیر اور تضمین آیا ہے، ان سب کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ صنعت تکرار۔ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، یہ بھی ہماری جو مجاز مرسل کی قسمیں ہیں، جز بول کے کل مراد، کل بول کے جز مراد لینا، ظرف کہہ کے مظروف اور مظروف کہہ کے ظرف، تو یہ والا جو یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ مجاز مرسل کی یہ قسمیں ہیں۔ بلاتا لاکھ ہوں لیکن مسلسل برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ابھی ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ جب کسی جو ہے نا شعر کے اندر لفظ ایک دوسرے کے الٹ استعمال ہوں، جیسے یہ دیکھو بلانا اور یاد کرنا، تو یہ 2 لفظ ایک دوسرے کو الٹا ہے نا، بلانا اور یاد کرنا، تو جہاں الٹ الفاظ ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ صنعت تضاد۔
تو اس میں صنعت تضاد درست ہے. تکرار، تلمیح، میرۃ النظیر کوئی بھی درست نہیں ہے. اچھا سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس آپشن ہے چاند کی ماند. یہ کس کی مثال ہے؟ اب دیکھو چاند کی ماند لفظ آ گیا ماند. ماند کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، جیسا. جب لفظ آ جائے کی طرح، ماند، جیسا، تو یہ کس کی مثالیں ہیں؟ تشبیہ کی مثالیں ہیں. 5 مصروں پر مشتمل بند حیات والی نظم کو کیا بولتے ہیں؟ یہ 4 آپشن ہیں: رباعی، مخمس، مسدس، ہائیکو. اچھا ان چاروں کے سن لو. ادھر انہوں نے پوچھا ہے کہ 5 مصروں والی. ایک 4 مصروں والی نظم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں رباعی. ایک 5 والی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مخمس. اور ایک 6 والی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مسدس. اور ایک 3 والی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہائیکو. تو انہوں نے ہم سے کیا پوچھا ہے؟ 5 مصروں والی. تو 5 مصروں والی ہمارے پاس جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مخمس. تو یہ ہماری 15 نمبر کی معروضی مکمل ہو گئی. تو آپ اس کو جو ہے نا ویڈیو کو دیکھ کے تو اس میں سے مزید آپ کو کہیں کوئی جو ہے نا ڈاؤٹ، کوئی ڈیفیکلٹی آئے تو اسی کے اینڈ پر آپ جو ہے نا وہ کومنٹس کر کے مجھ سے پوچھ لیں. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے نا وہ www.shamivoice.pk کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں بھی آپ کو ایسی ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے مل جائیں گی. شکریہ. اللہ حافظ.